اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللہ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعلکم تشکرون۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن سے حلال کر دی گئی ہیں تم پر تمام پاک صاف چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جائز ہے، اس کا کھانا جائز ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا طعام ان کے لیے جائز ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور مومن پاک دامن بیویاں وہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ عورتیں جائز ہیں تمہارے لیے ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم دے دو ان کے مہر ان کو، محسنین قید نکاح میں لانے والے ہو تم ان کو، غیر مصافحین نہ محض شہوت رانی غرض ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ چوری چھپے دوستیاں کرنے کے لیے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے بعد کفر کی روش کو اختیار کیا، فقد حبط عملہ، اس کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہرے اور ہاتھ، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وان کنتم جنبا، اگر تم جنبی ہو، فطہروا، تو غسل کر لو، ان کنتم مردی او علی سفر، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے ایک رفع حاجت کے بعد آیا ہو، او لامستم النساء، یا عورتوں سے تم نے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا، ان تمام حالتوں میں
فلم تجدوا ماء، تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا، ارادہ کر لو، سعیدن طیبن، پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، تو تم مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، اور لیکن چاہتا ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ سامعین کرام، معاشرتی مضامین کے سلسلے میں احکامات بتائے جا رہے ہیں، اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ تو یہ بات جو ہے تم پر تمام پاک صاف چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تم نے اپنے شکاری جانور کے ذریعے کیا ہو، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کا سبق الیوم، آج، یعنی آج کے دن سے تم پر حلال کر دی گئیں تمام پاک صاف چیزیں، جس کی تفصیل ہم نے گزر چکی ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور طعام ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، وہ بھی تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ وطعامکم حل لہم، تمہارا طعام ان کے لیے کھانا جائز ہے۔ اور والمحصنات من المؤمنات، اور مومن عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جو پاک دامن عورتیں ہیں مسلمانوں میں، وہ بھی تم قید نکاح میں لا سکتے ہو۔ اور محسنات من الذین، اور وہ عورتیں جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، محسنین، یعنی ان سے تم تعلقات زن و شو قائم کر سکتے ہو، بشرطِ یہ کہ تم ان کو باقاعدہ قید نکاح میں لے آؤ، غیر مصافحین، نہ یہ کہ تم ان سے شہوت رانی، یعنی ان سے تعلق قائم کرنے میں محض تمہاری غرض شہوت رانی ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ان سے تعلق تم چوری چھپے تم ان سے تعلق قائم کرو، ایسا نہیں کرو، باقاعدہ ان سے قید نکاح میں لا کر اسلامی نیت جو کہ نکاح کی ہوتی ہے کہ اللہ یعنی مومن جب نکاح کرتا ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کرنے کے لیے بنیادی نیتیں یہ ہونی چاہیے، تو یعنی نکاح کرنا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ولا متخذی اخدان، ومن یکفر بالایمان، اور یاد رکھو کہ جس نے انکار کیا ایمان کا، یکفر بالایمان، ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار کر لی، فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل جو ہے ضائع ہو گیا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور انجام کار جو ہے آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سامعین کرام، یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے اگر آپ متوجہ ہوں اس طرف، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ایمان یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، استقامت فی الدین، اخلاص فی الدین، اور مسلسل عمل، یعنی دین پر مسلسل عمل کرنا، یہ جو ہے مومنوں کا شیوہ ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے، اگر تھوڑی سی میں آپ کو اس کے بارے میں وضاحت کر دوں
وہ یہ ہے کہ یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، میں نے ترجمہ کیا جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کر لی، اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ سمجھنے میں اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ مومن کا مقصود وہی ہے جو کہ انسان کا مقصود ہے، یعنی اللہ تعالی کا قرب، اس کی معرفت اور اس کا دیدار، یہ مومن کا مقصود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے آپ کیسے قریب ہوں گے؟ تقرب الہی آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ صرف اسی صورت میں آپ کو حاصل ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی راستے پر، یعنی صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں گے۔ اگر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مقصود اور محبوب اور مطلوب ذات باری تعالیٰ ہے، اس نے ارادہ بھی کر لیا، یعنی ایمان لے آیا، اللہ پر ایمان لے آیا بحیثیت معبود و مقصود کے، اور سیدھے راستے پر چلنا اس نے شروع کر دیا، اور اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ دنیاوی جو لذائذ دنیا ہے اس کی طرف اس کی توجہ چلی گئی۔ ایک تو توجہ چلی گئی، پھر اس نے سیدھے راستے کو، یعنی اللہ کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی باطل چیزوں میں اپنا دل لگا لیا۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ اس نے تو اپنا ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کر لی، اس نے اپنا رخ چینج کر لیا، سیدھے راستے سے یہ ہٹ گیا۔ فقد ضل عن سواء السبیل الفاظ ہیں قرآن کے، تو سیدھے راستے سے یہ گمراہ ہو گیا، ہٹ گیا، گمراہی کا راستہ اس نے اختیار کر لیا، باطل چیزوں کو اپنا مقصود بنا لیا اور ان کے لیے کوششیں کرنے لگا۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کو اپنا مقصود کیسے ملے گا؟ سامعین کرام، یہ بات بہت زیادہ واضح ہے، اس میں کوئی اتنا اشتباہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، یعنی جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش کو اختیار کر لیا، اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ صراط مستقیم، دین اسلام، یہ ایک ہی چیز ہے سامعین کرام، یعنی جو صراط مستقیم ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے یا صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تمام کاموں کو انجام دینے کا نام، زندگی کے تمام کاموں کو انجام دینے کا نام دین ہے، اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ کو مقصود و معبود بنا لیا اور اللہ پر یہ صحیح ایمان لے آیا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے سامنے صرف ایک راستہ ہے زندگی گزارنے کا، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور بعض راستے جو ہیں ٹیڑھے ہیں۔ تو اس نے اللہ کو مقصود و معبود اور الہ واحد مان کر اللہ کے راستے کا انتخاب کر لیا اور اس پر وہ چلنے لگا۔ اب شیطان تو ظاہر ہے، نفس اور شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی بھی مرحلے پر شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کی توجہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی۔ سامعین کرام، میرے الفاظ جو ہیں غور سے سنیں، اس کی توجہ اپنے مقصود سے ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصد زندگی اس نے، یعنی میں یہ کہوں گا کہ وہ ترجیحات یہ بھلا بیٹھا، اپنی زندگی کی جو ترجیحات ہیں وہ یہ بھلا بیٹھا۔ اور ترجیحات، سامعین کرام، ایک بات خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ مومن کی دنیا کی زندگی، یعنی
یہ ترجیح نہیں ہوتی. یعنی مومن زندگی تو گزارتا ہے دنیا میں، لیکن یہ آخرت کے لیے گزارتا ہے. اس کی ترجیح جو ہے آخرت ہوتی ہے، دنیا نہیں ہوتی. اس کا مطلب، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی کام، یعنی اللہ کے راستے میں اگر دنیا کی کوئی خواہش اس کے سامنے پیش ہو جائے اور وہ اس کے مقصد میں رکاوٹ ڈالے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو یہ خواہش نظر انداز کرنی ہوگی. اس خواہش کو نظر انداز کرنا ہوگا، اس خواہش نفس پر پاؤں رکھنا ہوگا، اور اپنے سیدھے راستے میں اس نے ثابت قدم رہنا ہوگا. اگر اس نے ایسا نہیں کیا، ظاہر ہے سامعین اکرام فتنے تو آتے رہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا، فتنے تو آتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے فتنے کیا ہیں؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اے لوگو، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو فتنے جو ہے، یعنی مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے سامعین اکرام. مال اور اولاد یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور انسان کو راہ حق سے یہ ہٹا دینے والا ہے. آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ جو ہے مال ہے. تو اگر کسی نے اس فتنے کو قبول کر لیا، میں دوبارہ یہ سارے الفاظ کہتا ہوں، ایک شخص ایمان لے آیا، ایمان باللہ لے آیا، اپنی ترجیح جو ہے اس نے زندگی کی ترجیح یا مقصد زندگی اس نے اللہ کی ملاقات کو بنا لیا، اللہ کی ملاقات کو، اللہ کی معرفت کو، اللہ کے دیدار کو. تو اب اس نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی. اب زندگی میں اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا. یعنی لا اکراہ فی الدین ہے سامعین اکرام. یہ بات جو ہے ذہن میں ضرور رکھیں. دین میں کوئی جبر، کوئی زور، کوئی زبردستی نہیں ہے. جب زبردستی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جب یہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. کسی بھی نفسانی خواہش کو اس نے اگر ترجیح دے دی آخرت پر، اللہ کی رضا پر، تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کی فوراً تلافی نہ کی، اس کی معافی نہ مانگی. مثال کے طور پہ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد مومن کی روش کیا ہے، مومن کا کام کیا ہے کہ یہ فوراً اس نے رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے مقصد کی طرف. مثال کے طور پہ ایک راستے پر آپ چل رہے ہیں، آپ نے ٹھوکر کھا لی، گر گئے. اب گرے تو نہیں پڑے رہنا، آپ اٹھ جائیں، کپڑے جھاڑیں، اٹھ جائیں، اپنی جو دھول ہے اس کو ہٹائیں کپڑوں سے، جو کیچڑ لگی ہے، دھول، کپڑے دھو لیں، پھر اپنے راستے پر چل پڑے. تو راستے میں ٹھوکر لگنا، گر جانا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ راستہ چلیں گے تو آپ کو ٹھوکر لگنے کا امکان ہے، لیکن ٹھوکر لگنے کے بعد پھر گرے پڑے رہنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اللہ کو مقصود و معبود مان کے کسی نے اگر اپنا راستہ، اپنا سفر شروع کر دیا، دین اسلام کے طریقے کے مطابق صراط مستقیم پر یہ چل پڑا، پھر خواہشات دنیاوی میں کوئی چیز اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، تو پھر یہ ہے اگر اس نے اس خواہش پر عمل کر لیا اور اللہ پھر یعنی گناہ ہو گیا ہے کوئی بھی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، اس گناہ پر اس نے اصرار شروع کر دیا اور اس پر جم گیا، اس پر ڈٹ گیا، یعنی گمراہی کا راستہ، بالآخر اس نے
اللہ کو ترجیح بنانا چھوڑ دیا. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. یہ سارا راستہ سامعین اکرام جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ یہ سارا راستہ جو ہے شوق کا ہے. اللہ تعالیٰ کا سارا راستہ جو ہے شوق کا ہے. ایک حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جس نے پسند کیا اللہ کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، اور جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا. سامعین کرام، نیکی کر کے مغرور نہ ہوں، اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھے. بس عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. عاجز بندہ اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بن کے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جٹے رہیں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں. اگر کوئی خواہشات نفسانی آ جاتی ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوراً توبہ طائب ہو جائیں. تو پھر یہ ہے کہ اور پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو مقصود و معبود مان کے اللہ تعالیٰ ہی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والا مہربان ہے ان لوگوں کے لیے. اب جو لوگ آدھا راستہ چل کے یا کچھ قدم لے کے پھر بدی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور جب بدی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور بدی یعنی خواہشات نفسانی کو ترجیح بنا لیتے ہیں، اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتے ہیں. سامعین کرام، یہ بہت بدقسمت لوگ ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اگر کسی نے خواہشات نفسانی کا راستہ اپنا لیا، اللہ کی رضا کو اس نے بھلا دیا، لیکن کچھ کام یعنی نفسانی خواہشات کے راستے پر چلتے ہوئے، سامعین کرام توجہ رہے، میں اس وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ کی تشریح کر رہا ہوں. خواہشات نفسانی کے راستے پر چلتے ہوئے حقیقت میں اس وقت اس کا نفس جو ہے اس کا معبود ہے، معبود واحد جو ہے اس کا نفس ہے. اور اس راستے پر چلتے ہوئے اگر کچھ یہ نیک کام کرتا ہے، سامعین کرام، مثال کے طور پہ نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی، روزے کا وقت آیا روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ کا وقت آیا زکوٰۃ دے دی، حج کا وقت آیا حج کر لیا، ٹھیک ہے، کلمہ یہ پڑھتا ہے، یہ نیک اعمال، چند ظاہری اعمال نیک جو ہے رسومات دین کو یہ ادا کرتا ہے، لیکن اصل میں اس کی ترجیح جو ہے آخرت نہیں ہے، دنیا اس کی ترجیح بن گئی ہے. مال اور اولاد جو ہے اس کے فتنے میں یہ پڑ گیا ہے، دنیا کے فتنے میں یہ پڑ گیا ہے. دنیا کی زندگی نے اگر اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے تو اس کے یہ نیک اعمال جو کر رہا ہے یہ ضائع ہو جائیں گے. فقد حبط عملہ، یعنی اس نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے. سامعین کرام، مسلمان کی روش کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دینا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے، تو اس میں یہ مخلص بھی ہے. یہ بات قابل توجہ ہو سامعین کرام، یعنی ہم دین پر عمل کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارے مفادات ہوتے ہیں. بہت سے آپ یعنی جو فرقے بن گئے ہیں دین میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ذاتی انا پرستی، ذاتی مفاد، ذاتی انا پرستی، یہ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں تو دین میں ایک فرقہ بن جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر فرقہ اپنے مسلک پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے. آپ جو دیکھیں نا کہ یعنی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ بھئی بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے، ایک کے سوا تمام جہنمی ہوں گے. اب ہمارے ہاں جتنے بھی فرقے بن گئے ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ناجیہ کہلانے پر اصرار کرتا ہے کہ میں فرقہ ناجیہ ہوں،
باقی سب جہنمی ہیں۔ تو اختلاف فی الدین اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ذاتی انا پرستی، ذاتی مفاد پرستی کا شکار ہو جائیں اور اپنے خیال کو، اپنے نظریے کو چھوڑنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ سامعین کرام، آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ذاتی انا کو ایک وقار کا اپنا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ دین کو اس نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اور اللہ کے حکم کو اس نے ثانوی حیثیت دے دی ہے، اپنی خواہش کو اس نے اولین حیثیت دے دی ہے۔ تو پھر جو ہے یہ تو کفر کی روش ہے۔ سامعین کرام، آج ذکر ہوا ہے کفر کا، من یکفر بالایمان، ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش کو اختیار کر لیا۔ سامعین کرام، کافر، تھوڑی سی اس کے بارے میں، کافر وہ ہے جو جس کا مقصود و معبود و محبوب حق تعالی نہ ہو، یعنی اللہ، کافر جو ہے دنیا کو چاہتا ہے، دنیاوی زیب و زینت کا خواہاں ہے۔ اور کافر کی تشریح اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے قرآن مجید میں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ہمارے ذہن میں تو کافر کی کوئی تشریح ہوگی، اور وہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، کافر نہیں بستے۔ لیکن اب وہی ہے نا، وہی ایشو ہے کہ ہم نے دین کی بعض اصطلاحات کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لیا ہے، اور اسی پر ہمارا اصرار ہے۔ دیکھیں، کافر کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس کی ایک روش ہوتی ہے۔ مومن کا ایک نظریہ ہوتا ہے، پھر مومنانہ ایک روش ہوتی ہے۔ آج فیصلہ ہو جانا چاہیے سامعین کرام۔ کافر کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ہی دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور اس کی روش کیا ہوتی ہے کہ دنیا اس کی نمبر 1 ترجیح ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتا۔ یہ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے علاوہ کافر کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سورہ بقرہ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دے دے دنیا ہی میں، جو دینا ہے دنیا میں دے دے، ہمیں اور کوئی کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی زبان سے ایسا کہنا ان کا لازم نہیں ہے، ان کی زندگی، ان کے اعمال سے یوں پتہ لگتا ہے کہ صرف یہ دنیا ہی دنیا کو چاہتے ہیں، آخرت ان کو مطلوب ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام، آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں، ہمارا اور ملکوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور ملکوں والے اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ کون اس میں سے یعنی اللہ کو چاہتا ہے۔ ہمارا جو، ہم لوگ جس معاشرے میں سامعین کرام میں اور آپ بس رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے جو نظریہ ہے یا ان کا خیال ہے کہ بھئی ہمیں دنیا ہی دنیا چاہیے، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ یہ کافرانہ روش ہے، ایسا سوچ، ایسا عقیدہ، یہ کافرانہ روش ہے۔ آپ کو میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھ کے سنائی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اظہار کر رہا ہے کہ بھئی کافر کون ہے، ان کی صفات بیان کر رہا ہے، آپ بھی اس کو سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے کہ کن لوگوں کی اکثریت ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، خرابی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ اب یہ کافر کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی ان کو بہت اچھی لگتی ہے آخرت کے مقابلے میں۔
یہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کافر قرار دے رہے ہیں، میں نہیں۔ اب مومن وہ تو یریدون وجہ، وہ تو ذات باری تعالیٰ کے طالب ہے، وہ تو طالبان مولا ہیں، اور انہوں نے آخرت ان کی ترجیح ہے، دنیا ان کی ترجیح نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ کچھ اس طرح قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، من کان یرید العاجلہ، جس نے عاجلہ کو چاہا، جس نے عاجلہ کہتے ہیں قرآنی اصطلاح میں، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں، عاجلہ تعجیل جلدی سے ہے، یعنی دنیا کو جو لوگ یعنی دنیا دنا مطلب دنا سے مشتق ہے دنیا کا لفظ، دنیا دنا مطلب نزدیک، اور آخرت جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہے، دنیا کے بعد آخرت ہے۔ تو من کان یرید العاجلہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے عاجلہ کو چاہا، جو چاہتا ہے عاجلہ کو یعنی دنیا کو چاہتا ہے، یعنی دنیا کا طالب ہے، لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کا طالب ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ سامعین کرام، ہم لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمارا بیڑا پار ہے، ہم جیسی بھی زندگی گزارے ہیں بیڑا ہمارا پار ہے، آخر جنت میں جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور بھی تو دیکھیں قرآن کو کہ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق جو دنیا کو چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے، ساری کوششیں ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں ان کی۔ تو من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، میں اس کو دنیا دے تو دوں گا، جو عاجلہ چاہتا ہے یا عاجلہ جس کا نصب العین ہے، جو عاجلہ کا دیوانہ ہے، تو اس کو میں عاجلہ دے تو دوں گا، لیکن جس کو میں چاہوں اور جتنا چاہوں، اس کی حسب منشا نہیں ملے گی اسے۔ کافروں کو ان کی حسب منشا دنیا نہیں مل سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دنیا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہوئی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، وہ تو قلم جو ہے خشک ہو چکے ہیں، دنیا نصیب سے ملتی ہے، دنیا کی تقسیم ہو چکی ہے، اب جو صرف دنیا کا طالب ہے میں اس کا نصیب اس کو دے دوں گا، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص۔ جس نے اللہ کو بحیثیت مقصد زندگی ٹھکرا دیا، جس نے صراط مستقیم پر چلنے سے انکار کر دیا، جو اللہ کا دیوانہ نہیں ہے، جو طالب مولا نہیں ہے، تو اس کو دنیا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نہیں روکتا کہ کسی نے اگر اللہ کو بھلا دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص۔ لیکن ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، اب اس شخص کا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہے؟ آخرت کو اس نے چاہا ہی نہیں، آخرت کو تو اس نے مقصد زندگی نہیں بنایا، آخرت کے لیے تو اس نے زندگی نہیں گزاری، کسی کام میں اس کا آخرت مقصد ہی نہیں تھا۔ تو ثم جعلنا لہ جہنم، اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے پھر جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دوں گا، یصلاھا مذموما مدحورا، اس جہنم میں یہ ذلیل اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرہ، جس نے ارادہ آخرت کا کر لیا، آخرت کے لیے زندگی گزارنا چاہی، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لی، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا، اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا، اللہ کو مطلوب بنا لیا، یہ ہے سامعین کرام ارادہ آخرت۔ جو ارادہ آخرت کا کرتا ہے اس کا مقصود و معبود اور محبوب ایک اللہ ہوتا ہے۔ ایسا نہ سوچئے گا کبھی کہ جس نے ارادہ آخرت کا کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا،
یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہے ارادہ آخرت کا کر لیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے. من اراد الآخرہ، یہ مطلب ہے اس کا. وسعی لہا سعیہا، اللہ کو مقصد زندگی بنا کے اس کے راستے میں جد و جہد کی ایسی کہ جیسا اس کا حق ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جد و جہد کرو، محنت کرو اللہ کے بارے میں جیسا کہ محنت کا حق ہے. وجتباکم، اللہ نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. تو وسعی لہا سعیہا، اور اس کے مطابق کوشش بھی کی. مقصود بڑا ہے، کوشش بہت ہونی چاہیے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اتقوا اللہ حق تقاتہ. وسعی لہا سعیہا، اس کے مطابق، اس مقصد کے مطابق اس کے لیے کوششیں بھی کی. بعض لوگ سامعین کرام افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم آخرت چاہتے ہیں لیکن کوششیں ساری دنیا کے لیے ہیں، لہٰذا یہ دعویٰ باطل ہے ان کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دعویٰ تو آخرت کا کر رہے ہیں، ساری کوششیں دنیا کے لیے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا. محض دعووں سے کچھ نہیں ہوتا سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں. کہیں مجھے آپ ثابت کر دیں کہ صرف لفظ دعوی ایمان پہ آپ جنت میں چلے جائیں گے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اللہ تعالیٰ کھلم کھلا ہمیں کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، محض دعوی ایمان پہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان. وہم لا یفتنون، ان کی میں آزمائش نہیں کروں گا. دعوی ایمان کے ساتھ آزمائش لازمی ہے سامعین کرام. اگر آزمائش نہ ہوئی آپ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں. دعوی ایمان کے ساتھ تو لازمی آزمائش ہے سامعین کرام. آپ نے جب لا کہہ دیا کہ نہیں چاہیے دنیا، پھر اگلے لمحے تو دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. آپ کے بیوی ہیں، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، کرسہ ہے، عہدی ہے، آپ کی شخصیت ہے، یہ سب آپ کے سامنے. ان کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنا ہے. مال کی محبت نکالنی ہے، دنیا اور ما فیہا کی محبت دل سے نکالنی ہے. وسعی لہا سعیہا، اور انہوں نے کوشش کی اس کے مطابق جتنی کی کوشش کرنی چاہیے. فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ لوگ جو ہیں ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، ان کی ناشکری نہیں کی جائے گی. ان کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. تو سامعین کرام، یہاں من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، یہ خصوصی طور پہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس آیت پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک آیت نہیں ہے قرآن میں. سامعین کرام، میں آپ کو اس کی دہراتا رہتا ہوں وہ آیاتیں. یہاں صرف آپ یہ سن لیں، جس نے کفر کیا، کفر کی روش اختیار کر لی، اللہ کو مقصد بحیثیت ترجیح کے اس نے دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دی. یہ تو کافروں کی روش ہے کہ یہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. تو جس نے ایسا کر لیا، فقد حبط عملہ، ایمان کے بعد کفر کی روش کو اختیار کر لیا،
اس کے جو نیک اعمال ہیں، جو کفر کی روش اختیار کرنے کے باوجود وہ چند ایسے اعمال جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال نیک جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. ظاہر ہے حبط عملوں سے مراد سامعین کرام یہ اتنی گہری بات نہیں ہے جو آپ سمجھ نہیں پا رہے. یہ تو نہیں ہو سکتا حبط اعمال، برے اعمال تو ضائع نہیں ہوں گے، اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. جو اعمال بد ہیں وہ تو ضائع ہونے سے رہے، وہ کیوں ضائع ہوئیں گے؟ آپ ذرا کان کھول کے سن لیں. فقد حبط عملہ، جس نے کفر کی روش کو اختیار کر لیا ایمان لانے کے بعد، تو اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اس کے قیامت کے دن اس کے نیک اعمال لائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو میں اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. جو نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے ایمان لانے کے بعد، کفر کی روش اختیار کر کے اس کے بعد جو نیک اعمال کیے ہوں گے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ فرقان میں دیکھ لیں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں دنیا تو اس کی گزر جائے گی. دنیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نہیں ایسا نہ، اس کو میں جو اس کا نصیب ہے میں اس کو دے دوں گا. یعنی فوراً عذاب الہی اس پر نہیں آئے گا، فوراً عذاب الہی اس پر نہیں آئے گا. کرتا رہے جو عمل جس نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سامعین کرام ایک دو آیاتیں ہوں تو میں آپ کو بتاؤں. قرآن اس یعنی جگہ بجگہ ہمیں خبردار کر رہا ہے. مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا. سامعین کرام سچی بات بتائیں، کیا آج ہم من حیث القوم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہیں کر رہے؟ مخالفت کا راستہ ہم نے نہیں اپنایا؟ یقیناً اپنایا ہوا ہے. من حیث القوم، نیکی برداشت کرنے کو یہ معاشرہ تیار نہیں ہے. میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں، نیکی برداشت کرنے کو یہ معاشرہ تیار نہیں ہے. اللہ کے احکامات پر یہ معاشرہ راضی نہیں ہے. من حیث القوم، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے یہ معاشرہ. من بعد ما تبین لہ الہدی، پس اس کے کہ اس پر واضح ہو گیا دین حقہ. نولیہ ما تولی، ہم چھوڑ دیں گے اس کو جہاں وہ، ہم پھیر دیں گے اس کو جہاں وہ پھر گیا. اللہ تو بے نیاز ہے، تو رب العالمین ہے، غنی عن العالمین ہے. اللہ تو بے نیاز ہے. نولیہ ما تولی، ہم جانے دیں گے جہاں وہ گیا، اسے جانے دیں گے. جاؤ بھائی اپنا کام کرو. نصلہ جہنم وساءت مصیرا، ٹھکانہ جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ اللہ اللہ. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس نے اگر دنیا کو ترجیح دے دی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو تو اس کی نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا. سامعین کرام، ہاں دنیا اس پر اجیرن ہو جائے گی. دنیا کی زندگی میں یہ مشکلات
مصائب اور مشکلات کا شکار رہے گا، قلبی سکون نہ دارت، پریشان حال زندگی اس کا مقدر بن جائے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ سامعین کرام، جہاں بھی جائیں تو اس کی وضاحت ملتی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ کیا کوئی ایک آیت ہو میں آپ کو بتاؤں، اور پھر بھی کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میں تو سچا مسلمان ہوں اور جنت میں میرا ٹھکانہ کنفرم ہے، تو یہ غلط فہمی اپنے آپ سے، اپنے دل سے دور کر لیں، صحیح ایمان لے آئے۔ آمینو باللہ یا ایھا الذین آمنو آمینو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے دعوی ایمان کرنے والو، صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم۔ میں تمہیں، اے لوگو، تم تو منافع بخش تجارتیں دیکھتے رہتے ہو، کون سی تجارت منافع بخش ہے؟ کون سے کاروبار میں پیسہ لگائیں؟ سی این جی اسٹیشن کھڑا کریں گے، کروڑوں روپے لگا دیں گے، کیوں کہ اس میں منافع زیادہ ہے۔ اللہ کے نام پہ ایک مسجد تعمیر کرنے کا کہہ دیا جائے، 10 لاکھ روپے خرچ آئیں گے، وہ جی بہت مشکل ہو جائے گا۔ کروڑوں روپے لگا دیں گے ایک سی این جی پہ، 10 لاکھ روپے نہیں لگائیں گے۔ آپ دیکھیں مسجد میں کوئی لاکھوں کا چندہ تھوڑی دیتا ہے، الا ماشاء اللہ، بہت بوجھل دل سے کوئی چندے دیتے ہیں تو دیتے ہیں، ورنہ اس بارے میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسی تجارت، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر صحیح ایمان لے آؤ، اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا کر رسول کے راستے پر عمل کرنا شروع کر دو، رسول کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، محنت کرو اللہ کے راستے میں، اس صراط مستقیم پر مال و جان اپنا لٹا دو اس پر۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے، یہ طریقہ کار بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے گناہ تو ہوں گے، وہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم ہے، ان لوگوں کے لیے ہے سامعین کرام، غفور الرحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، ان لوگوں کے لیے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے گناہ سے میں صرف نظر کر دوں گا اور تمہیں داخل کر دوں گا ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ آج کی جو آیت ہے، اگر آپ اس پہ صحیح تدبر کریں، میں نے جو تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور جس طریقے سے میں اگر اس میں کچھ آپ کے شبہات ہیں، شکوک ہیں، شبہات ہیں، تو مجھ سے پوچھیں، آپ بجائے اس کے آپ کتابیں کھنگالیں، مجھ سے پوچھیں، قرآن کھول کے میں آپ کو اچھی طرح بتاؤں گا کہ اس کا آیا یہی مطلب ہے یا نہیں ہے۔ میں تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتا ہوں سامعین کرام، قرآن اپنی آیات کی بہترین تفسیر ہے، قرآن خود اپنی تفسیر پیش کرتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفسر اعظم ہے، انہوں نے کھول کر ہمیں بتا دیا ہے
اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں داخل ہوگا لیکن وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون ہے وہ انکار کرنے والے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی اختیار کر لی تو وہ اس نے میرا انکار کیا۔ اب یہ حدیث اس قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کرتی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی جس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا۔ کافر کون ہے؟ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کے حدود سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، جنت میں نہیں داخل کرے گا، اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ ہم لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے احکامات کی تکفیر کر رہے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں سامعین اکرام۔ تو پھر بات یہ ہے کہ ایسا کیسا ہوگا؟ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ سامعین اکرام کبھی یہ نہ سمجھیں کہ قرآن الگ ہے حدیث الگ ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن تھوڑی سی ہم نے جو سمجھنے میں غلط فہمی لگ جاتی ہے ہمیں، اور بعض وقت قرآن سے غلط فہمی لگ جاتی ہے، بعض وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے غلط فہمی لگ جاتی ہے، تو لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث، قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث اس کی تفصیل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن ایک بات کرتا ہے اور حدیث دوسری بات کرتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، صرف سمجھنے کی غلطی ہے سامعین کرام۔ اسی لیے آپ نے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھنا ہے، قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن تو وضاحت کا محتاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے اس کی، آپ نے قرآن اور حدیث استاد سے سیکھنا ہے، خود اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، کیونکہ آپ تو قرآن اور حدیث کے عالم تو نہیں ہیں، آپ وہ علوم نہیں جانتے جو یعنی تمام قرآن پر آپ کی رسائی نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث اس سے اپنے آپ کو واقف کریں، لیکن صرف تفسیروں سے آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب قرآن کی ضرورت ہے جو آپ کو قرآن کے صحیح معنی سے روشناس کرائے، اور اس کی جو باریکیاں ہیں یا اس مضمون میں جو مضمون چھپا ہوا ہے اس سے آپ کو روشناس کرائے۔ آج کا جو ہم نے مضمون پڑھا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یہ ایک مختصر جملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی تفسیر کتنی ہے۔ جس نے انکار کی روش اختیار کر لی ایمان لانے کے بعد، پھر اس کے بعد اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو اچھی خاصی قرآن سے تفاصیل پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔